بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء، عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دلی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اور خیریت میں رکھے۔ آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ آج کا سبق ہمارا مرکزی خیال ہے۔ مرکزی خیال کسے کہتے ہیں؟ مرکزی خیال کیسے لکھا جاتا ہے؟ بہت سارے بچے اس لفظ کو سن کر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں کہ مرکزی خیال کسے کہتے ہیں۔ تو مرکزی خیال کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے جو آپ کو اسکرین کے اوپر تحریر لکھی ہوئی نظر آ رہی اس کو سمجھ لیں۔ مرکزی خیال دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ کسی چیز کا درمیانی حصہ مرکز کہلاتا ہے اور خیال کا مطلب ہوتا ہے تصور، رائے، غور و فکر، یہ خیال کہلاتا ہے۔ اور مرکزی خیال کہتے کس کو ہیں؟ سبق کے اہم حصے کے بارے میں اپنا خیال پیش کرنا، اپنی رائے دینا، سبق کا اہم حصہ مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ دوبارہ اس جملے کو میرے کو غور سے سنیں۔ سبق کے اہم حصے کے بارے میں اپنا خیال پیش کرنا، اپنی رائے دینا، غور و فکر کرنا، سبق کا اہم حصہ مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ آگے چل کر ایک مثال بھی دیں گے کہ مرکزی خیال کیسے لکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے مرکزی خیال کو جو لکھنے کی چند ایک شرائط ہے یا چند ایک اصول ہے۔ اگر آپ نے میری پہلی ویڈیو ملاحظہ کی ہو، جو ویڈیو خلاصے کے بارے میں، اس کے اندر بھی جو پہلا ہمارا ٹاسک تھا یا پہلی شرط تھی یہ تھی کہ جو بھی آپ کام کر رہے اس کو اچھی طرح غور و فکر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ مرکزی خیال کے اندر بھی یہ نقطہ ذہن کے اندر رکھیں، اگر آپ مرکزی خیال لکھنے لگیں اس سبق کا، اس نظم کا، اس حمد کا، اس حمد کو، اس نظم کو، اس سبق کو آپ سب سے پہلی چیز اچھی طرح پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ اور نمبر 2، اس کو بھی آپ نے مختصر تحریر کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے خلاصہ لکھا تھا مختصر، تقریباً 7 سے 8 لائنوں کے اندر آپ مرکزی خیال کو تحریر کر سکتے ہیں۔ اچھا، نمبر 3، سبق کے اخلاقی یا نصیحت آمیز پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے الفاظ کے اندر اس کو لکھ سکتے ہیں، اور پھر اس سبق سے مجھے اور آپ کو کیا حاصل ہوا اس کو بھی لکھیں۔ پھر اسی طرح جو آخری شرط ہم نے خلاصہ میں پڑھی تھی وہ بھی اسی کے اندر ہے کہ سبق کے مصنف کا نام، شاعر کا نام اور جو تحریر ہے سبق اس کو بھی مینشن کریں، اس کو بھی ضرور لکھیں۔ آئیے ایک مثال کے ساتھ مرکزی خیال کو سمجھتے ہیں۔ مرکزی خیال کہتے کس کو ہیں؟ مثال کے طور پر پاکستان کی کہانی کو کہ پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا، اس کا مرکزی خیال کیسا ہوگا؟ وہ کون سے اہم نکات تھے جس کی وجہ سے پاکستان کو آزاد کرایا گیا یا پاکستان آزاد ہوا؟ یعنی آپ اپنے مرکزی خیال کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر، تعصبانہ رویے کی بنا پر یا مسلمانوں کو ڈی گریڈ کرنے کی وجہ سے، مسلمانوں کو ان کے حقوق نہ دینے کی وجہ سے، وہ حقوق چاہے عبادات کے ہوں، چاہے وہ رہن سہن کے ہوں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کا، الگ ملک کا مطالبہ کیا۔ آپ ایسے الفاظ کے اندر خلاصے کو تحریر کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خلاصے کی طرح اس مرکزی خیال کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔